السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں وہ عمل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، وہ زیادہ قبول ہیں، قابل اعتماد اور قابل قبول عمل ہیں، جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر ہم شروع میں بیان پہلے کر چکے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا نیک اعمال کا سلسلہ کچھ شروع ہوا ہے تو یہ اس کا تیسرا حصہ ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں ایک دم نیکی کا جذبہ اٹھتا ہے نا، کہیں کسی عالم دین کا بیان سن لیا تو وہ دل کو چھو لیتا ہے، تو ہمیں ایک دم نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی نیکیاں کریں گے۔ لیکن ہمارا وہ جذبہ چند لمحے کا ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے، چند منٹ کا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نیکی کرتے ہیں مگر اس نیکی کو ہم سنبھال نہیں سکتے، اس پر ہمیشگی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی عالم دین سے ہم نے سنا قرآن پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کہ آج سے ہم قرآن پڑھیں گے، تو پہلے دن ہم نے 3 پارے پڑھ لیے، پھر اگلے دن بھی پڑھ لیے، پھر کچھ کم کر دیا، آتے آتے یہاں تک کہ 5-10 دن کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ جوش تھا تو 3 پارے ایک ہی دن پڑھ لیے، اور جوش کم ہوتا گیا تو ہماری قرآن کریم سے تعلق اور اس کے ساتھ جو رشتہ تھا تو قرآن کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح نوافل کی اہمیت ہم نے سنی تو ہم نے سوچا کہ ہم نوافل ادا کریں گے، تو ہم نے ساری نمازوں کے ساتھ اس کے نوافل ادا کرنا شروع کر دیے، الگ سے اس کے نوافل ادا کرنا شروع کر دیے کہ نفلی نماز کی اہمیت ہم نے سن لی۔ لیکن چند دن کے بعد اتنا ہمارا وہ شوق ختم ہوا کہ ہم فرائض کو بھی چھوڑ گئے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کو دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ جتنے دن کر لی تھیں وہ تو اس کا اجر ملے گا اگر اس کے اندر اخلاص تھا تو، لیکن جو چھوڑ دیا اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام نیک عملوں میں وہ عمل زیادہ مقبول ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی فرض نمازوں کو ہر روز پڑھتا ہے، اس کے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں ہے نا ایک مومن کا۔ اس کے علاوہ وہ 2 نفل اضافی طور پر پڑھتا ہے، کسی بھی وقت جب اس کو ٹائم مل جائے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، مگر اس پر وہ ہمیشگی کرتا ہے کہ ہر روز وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ یہ بندہ اس بندے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، 10 نفل پڑھے، سال میں 1 دفعہ پڑھے 15 نفل، 20 نفل، 30 نفل، 10 نفل پڑھ لے۔ اس کے مقابلے میں وہ عمل زیادہ انسان کا اہمیت کا حامل ہے جس عمل کو اس انسان نے ہمیشہ کے طور پر کیا کہ روزانہ وہ 2 نفل ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ روزانہ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کرتا ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایک دن شوق لگاتا ہے 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے، بس اس کے بعد پھر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح وہ انسان جو نفلی روزے رکھتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، اگر کوئی بندہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ بندہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو پورا ہفتہ روزہ رکھے اور آگے پھر پورا سال ہی چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ عمل کریں جس پر آپ ہمیشگی کر سکیں، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس پر ہمیشگی ہو رہی ہے، عادت بنی ہوئی ہے، وہ عمل کرنے کی جستجو ہے انسان کی، کوشش ہے کہ یہ عمل میں ہر روز کروں۔ اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی عمل کریں شوق ذوق کے ساتھ مگر چند دن کے بعد ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو یہ انسان کے لیے اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن پر ہم ہمیشگی کر سکتے ہوں اور اللہ کی رضا کی خاطر ہوں۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔